السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 186 سے لے کر 190 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سامعین کرام، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے متعلق، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے متعلق، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تمہیں ضرور سننا پڑے گا ان لوگوں میں سے جو دیے گئے یہ کتاب من قبلکم، آپ سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرہ، بہت زیادہ دکھ دینے، بہت زیادہ ایذا، یعنی بہت زیادہ دکھ دینے والی باتیں آپ ان سے سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت بلندی والا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کو ضرور بیان کرو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو تم نہ چھپاؤ۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے لی تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس وہ بری چیز ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، آپ نہ خیال کریں ان لوگوں کو، یفرحو، جو وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتوا، جو وہ دیے گئے، ویحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیا تو اس کی ان کو تعریف ملے، ولا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اور نہ آپ خیال کریں یہ کہ وہ بچا لیے جائیں گے آگ کے عذاب سے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے آنے جانے میں، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ ذوالجلال کے شان، اللہ ذوالجلال کا مقام ہے کہ ساری کائنات کو اللہ ذوالجلال چلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں رات آتی ہے، دن آتے ہیں، دن آتی ہے، رات آتے ہیں، یہ تبدیلیاں اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، جو اہل کتاب تھے ان کو جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے احکامات آتے، وہ ان کو آگے بیان نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو چھپاتے تھے، تحریف کر کے وہ آگے بیان کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے، جو اللہ کا احکامات ہیں، اللہ کے قرآن ہیں، ان کو واضح لوگوں کو بتاؤ، اللہ کا دین لوگوں کو چھپاؤ،
اور اللہ کا دین لوگوں کو پہنچاؤ اور دین میں کمی زیادتی نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے جو قرآن ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق ہم لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیں اور اللہ کے پیغامات پہنچائیں، تاکہ لوگ سب دین کے اوپر چلنے والے ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔